محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق افتعال کے قاعدوں سے ہے۔ چھٹی سطر میں جو قاعدہ ہے، اس قاعدے سے آج ہمارا سبق ہے۔ یہاں سے باب افتعال سے متعلق کچھ مخصوص قاعدوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ صرف باب افتعال کے لیے کچھ مخصوص تبدیلیاں ہیں جو دیگر ابواب کے لیے نہیں ہیں، تو وہ مخصوص تبدیلیاں کب کی جائیں گی؟ ان مخصوص تبدیلیوں کے لیے قاعدے کیا ہیں؟ انہی قاعدوں کا بیان یہاں سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ افتعال کے فا کلمے کی جگہ دال یا زال یا زا ہو۔ افتعال کے فا کلمے کی جگہ اگر دال یا زال یا زا ہو، جیسے دا ثلاثی مجرد ہے، اس میں فا کلمے کی جگہ دال ہے۔ اب اس کو جب باب افتعال میں لے جایا جائے گا تو یہ ادطاع ہو جائے گا۔ ادطاع تو فا کلمے کی جگہ دال آ گیا، اور ذکر یذکر، یہ بھی ثلاثی مجرد ہے، اس میں فا کلمے کی جگہ زال ہے۔ اس کو باب افتعال میں لے جائیں گے تو یہ اذتکرا ہو جائے گا، اس میں بھی افتعال کے فا کلمے کی جگہ زال ہو گیا۔ اور زجرا یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں فا کلمے کی جگہ زا ہے، اس کو باب افتعال میں لے جائیں گے تو یہ ازتجرا ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی افتعال کے فا کلمے کی جگہ زا ہوا۔ تو افتعال کے فا کلمے کی جگہ دال ہو یا زال ہو یا زا ہو، ان تین حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی افتعال کے فا کلمے کی جگہ ہو تو افتعال میں جو تا ہوتا ہے اس تا کو دال سے بدل دیا جائے گا، اس تا کو دال سے بدل دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر فا کلمہ دال ہی ہے تو دال کا دال میں ادغام ہو جائے گا، اور اگر فا کلمہ زال ہے تو پھر تین صورتیں ہیں، یا تو زال کو دال کر کے ادغام کر دیا جائے، یا
دال کو زال کر کے ادغام کر دیا جائے یا بغیر ادغام کے رکھا جائے۔ ایسے ہی زا ہے فا کلمہ، تو دو صورتیں رہیں گی، یا تو دال کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کیا جائے یا بغیر ادغام کے رکھا جائے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے۔ قاعدہ: اگر فائے افتعال دال یا ذال یا زا باشد، اگر افتعال کا فا دال یا ذال یا زا ہو، تا افتعال بدال بدل شود، تو افتعال کی تا دال سے بدل جاتی ہے۔ افتعال کی تا دال سے بدل جاتی ہے۔ ودراں دال فا کلمہ وجوباً مدغم شود، اور اس میں دال فا کلمہ وجوباً مدغم ہو جاتا ہے، جیسے ادعا۔ تو ادعا کی اصل ہوگی ادطاع۔ ادطاع میں افتعال کا فا کلمہ دال ہے، لہذا افتعال کی تا کو دال سے بدل دیا تو ادعا ہوا، پھر دال فا کلمہ کا دال میں ادغام کر دیا گیا تو ادعا ہو گیا۔ وذال سے حالت دارد، اور زال تین حالتیں رکھتا ہے۔ اگر فا کلمہ زال ہے تو افتعال کی تا دال سے تو بدلے گی، افتعال کی تا کو دال سے بدلنے کے بعد تین صورتیں ہیں، تین حالتیں ہیں زال کی۔ زال کا کیا کرنا ہے پھر؟ تو زال تین حالتیں رکھتا ہے، گاہے بدال بدل شدہ در دال مدغم شود، کبھی دال سے بدل ہو کر دال میں مدغم ہو جاتا ہے، دال سے بدل ہو کر یعنی دال ہو کر دال میں مدغم ہو جاتا ہے، جیسے اذکرا۔ اذکرا کی اصل اذتکرا، تو اذتکرا میں افتعال کا فا کلمہ زال ہے تو افتعال کی تا کو دال سے بدلا، اب ہوا اذکرا۔ اذکرا اب زال کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام ہو گیا تو اب اذکرا ہوا۔ تو زال کی پہلی حالت یہ ہے کہ زال کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے اذکرا۔ وگاہے دال را زال کردہ فا کلمہ را دراں ادغام کنند، اور کبھی دال کو زال کر کے فا کلمے کا اس میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی پہلی صورت کے برعکس دال کو زال کر کے زال کا زال میں ادغام ہو جاتا ہے، جیسے اذکرا۔ تو اذکرا کی اصل بھی اذتکرا، تو افتعال کے تا کو دال سے بدلا، اذکرا ہوا، پھر دال کو زال کیا، زال کا زال میں ادغام کر دیا تو اذکرا ہو گیا۔ وگاہے بے ادغام دارند، اور کبھی بغیر ادغام کے رکھتے ہیں، جیسے اذکرا۔
ये भी जायज़ है। इद दकरा, इद दकरा असल में इद तकरा, तो इफ्ताल की ता को दाल से बदल दिया, इद दकरा हो गया, और कुछ नहीं किया। तो इफ्ताल का फा कलिमा जाल हो तो इफ्ताल की ता को दाल से तो बदलना है ही। उसके बाद जाल की 3 सूरतें हैं, 3 हालतें हैं। या तो जाल को दाल करके दाल का दाल में इदगाम कर दिया जाए, जाल को दाल करके दाल का दाल में इदगाम कर दिया जाए, या दाल को जाल करके जाल का जाल में इदगाम कर दिया जाए, या बगैर इदगाम के रखा जाए। और इफ्ताल का फा कलिमा दाल हो तो इफ्ताल की ता को दाल से बदलना है ही, तो फिर दोनों दाल हो जाते हैं, तो इदगाम के अलावा कोई और सूरत बचती ही नहीं, लिहाजा उसमें एक ही सूरत है, दाल का दाल में इदगाम हो जाता। अब बारी है जा की। जा, तो जा की 2 सूरतें हैं, 2 हालतें हैं, 2 सूरतें, 2 हालतें हैं। व जा 2 हालत दारद, और जा 2 हालत रखता है, या जा की 2 हालतें हैं और जा 2 हालत रखता है, या जा की 2 हालतें हैं। गाहे, गाहे बे इदगाम दारंद, कभी बगैर इदगाम के रखते हैं, कभी बगैर इदगाम के रखते हैं। जैसे इज दजरा, तो इज दजरा की असल है इज तजरा, इज तजरा। इज तजरा में इफ्ताल का फा कलिमा जा है, लिहाजा इफ्ताल की ता को जा से बदल दिया गया, दाल से बदल दिया गया, और बगैर इदगाम के रखा इज दजरा। वगाहे दाल रा जा करदा जा फा कलिमा रा दरा इदगाम कुनंद, और कभी दाल को जा करके, कभी दाल को जा करके जा फा कलिमे का उसमें इदगाम कर देते हैं। जैसे इज जजरा, इज जजरा, तो इज जजरा की असल है इज तजरा। इफ्ताल का फा कलिमा जा है, तो इफ्ताल की ता को दाल से बदल दिया, तो इज दजरा हुआ। फिर दाल को जा से बदला और जा का जा में इदगाम कर दिया, तो इज जजरा हो गया, इज जजरा। तो ये बाब इफ्ताल से मखसूस मुताल्लिक कायदा हुआ कि इफ्ताल का फा कलिमा दाल या दाल या जा हो, इन तीनों में से कोई भी एक हर्फ हो तो इफ्ताल की ता को दाल से बदल दिया जाता है। फिर इफ्ताल की ता दाल से बदल जाने के बाद दाल की एक ही सूरत है, इदगाम कर दिया जाता है, और जाल की 3 सूरतें हैं, या तो बगैर इदगाम के यूं ही रखा जाता है जैसे इज दकरा, या दाल को जाल करके जाल का जाल में इदगाम कर देते हैं जैसे इज ज़करा, या जाल को दाल करके दाल का दाल में इदगाम कर देते हैं जैसे इद दकरा।
اور زا کی دو حالتیں ہیں، یا تو بغیر ادغام کے رکھتے ہیں ازدجرا، یا دال کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیتے ہیں یہ ازدجرا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔